بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا بھر میں کافی علمیات کے طبیب اور سائنسدان گزرے ہیں اور ان میں سے ایک نام ابن سینا کا بھی ہے۔ ابن سینا، جسے لوگ علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بو علی سینا یا پھر ابن سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن سینا جو اپنے وقت میں ایک اعلیٰ رتبے کے مالک تھا، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں تھا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں علمیات کی بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ابن سینا کا آغاز اس دنیا میں 980 عیسوی میں بخارا کے شہر افشانہ نامی ایک چھوٹے گاؤں میں ہوا۔ آپ کو کافی دیگر ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسا کہ شرف الملک، حجت الحق، شیخ رئیس۔ اس کے علاوہ آپ کو اور لقب بھی حاصل ہے۔ 2019 میں کووڈ-19 کی وبا نے پورے ورلڈ کو جب اپنی لپیٹ میں لیا تو ہم نے کوارنٹائن، سوشل ڈسٹینسنگ جیسے الفاظ کے بارے میں سنا اور تبھی ہماری توجہ ان کے بتانے والوں کی طرف گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ معلومات ہمیں ابن سینا نے دی ہے۔ جب ان کے دور میں وبا پھیلی تھی تو اس وقت وہ شہر کے ایک بہت ہی بڑے طبیب تھے۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں محفوظ رہنے اور ایک دوسرے سے نہ ملنے کی تلقین کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نصیحت کی ہے کہ اگر تمہارے علاقوں میں کوئی خوفناک یا ایسی وبا پھیلے جس سے تمہارا جانی نقصان ہو تو تم سب اس علاقے کو اسی وقت چھوڑ کر کہیں محفوظ جگہ جا بسو، لیکن تم وہاں ہی پہلے سے موجود ہو تو تم اس علاقے کو نہ چھوڑو۔ ابن سینا کی ان تحقیقات اور معلومات سے ہمیں اس دور کے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ معلومات آج کے دور میں ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مورخین کی تحقیق کے مطابق ابن سینا نے 470 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آج 280 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ ابن سینا کی دو ایسی کتابیں ہیں جو آج کے دور میں بھی کافی مشہور ہیں، جن میں سے ایک القانون فی الطب اور دوسری علم الحیہ ہے۔ بو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب 595 سالوں تک یورپ کے علمی اداروں میں طب کی بہترین کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اس کتاب کی روشنی میں انہوں نے طرح طرح کے علاقوں اور زبانوں میں بٹا ہوا یہ طبی علم ایک ہی جگہ اکٹھا کیا تھا۔ یہ کتاب میڈیکل کے علم کا انسائکلوپیڈیا بن گئی تھی۔ اس میں قدیم وقتوں کی میڈیکل تھیوریز اور طریقہ کار سے لے کر سندھی، ہندوستانی اور فارسی طبی علوم تک سب بیان کر دیا گیا تھا۔ القانون فی الطب مدتوں تک یورپ کے علمی اداروں میں پڑھائی جاتی رہی اور علم الحیہ کتاب طب کی انجیل بنی رہی۔ ابن سینا یا بو علی سینا آپ نے اپنی تعلیم بخارا کے شہر میں حاصل کی، ساتھ ہی قرآن پاک کی تعلیم وہاں سے ہی حاصل کرتے رہے۔ آپ نے قرآن پاک کی مکمل تعلیم 8 سالوں کے اندر میں ہی پوری کی تھی۔ اس کے بعد آپ دیگر علوم میں ماہر ہوئے۔ آپ اسلام کے عظیم تر مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور کتباء میں آپ کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ ابو عبداللہ حنطالی سے آپ نے منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیمات حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ طب اور طبیعیات کا مطالعہ شروع کیا۔ آپ بہت جلد اپنے اساتذہ پر بھی سبقت لے گئے۔ 18 سال کی عمر میں ابن سینا نے بخارا کے حکمران نوح بن منصور کا بڑی کامیابی کے ساتھ علاج کیا۔ نوح بن منصور کو اپنے زمانے میں ایک ایسی بیماری نے دبوچ لیا جس کا اس وقت کوئی بھی چھوٹا یا بڑا حکیم علاج نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب ابو علی سینا نے وقت کے حکمران کا علاج بہت ہی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا تو سلطان نوح بن منصور نے خوش ہو کر تحفے کی صورت میں ایک لائبریری کھول کر دی۔ اس کے بعد اب 20 یا 21 سال تک بخارا میں ہی اپنا گزر بسر کرتے رہے اور پھر بخارا میں اتنا وقت گزارنے کے بعد آپ خوارزم چلے گئے۔ وہاں کوئی شاید 10 سال تک ہی رہے۔ آپ بہت ذہین اور ماہرین تھے۔ مورخین کے مطابق آپ نے ایک ہی سال میں سارا کتب خانہ چھین مارا۔ آپ نے براہ راست مشاہدوں اور تجربات کی مدد سے آپ نے معلومات کی توسیع بھی کرتے رہے۔ خوارزم سے جرجان، پھر ریح اور پھر ہمدان منتقل ہو گئے، جہاں 9 سال رہنے کے بعد اصفہان میں رہنے کے بعد سراج الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی علوم و معلومات اور سفر کے آئینے میں گزار دی اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد آپ کا شہر ہمدان میں انتقال ہو گیا۔ ہمدان شہر آج بھی ایران میں واقع ہے۔ ابن سینا جیسی کافی اور بھی ہستیاں مدفون ہیں۔ ہمدان عراق کا ایک خوبصورت اور حسین علاقہ ہے۔ کافی سارے لوگ ہمدان زیارت اور ریسرچ کے حساب سے آتے جاتے ہیں کیونکہ ہمدان میں اماموں کی ہستیاں، درویشوں کی ہستیاں موجود ہیں۔ کتابوں کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے تو وہ کسی مرضی میں مبتلا ہو گئے اور جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے توبہ طائب کی اور اپنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کی ساری کمائی غلاموں میں بانٹ دی۔ ابن سینا کی پرورش ایک علمی خاندان میں ہوئی۔ آپ کے گھر میں مشہور علماء کی مجلس ہوتی تھی اور
امیر خراسان نو بن منصور کے زمانے میں آپ کا گھر سامان امرا کا سیاسی گڑھ تھا، لیکن ان کا ستارہ تب ڈوب گیا جب 1997 عیسوی 387 ہجری میں ابن سینا کی وفات ہوئی۔